بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد پھر کفار نے منظم طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور حضور علیہ السلام کی مخالفت کرنا شروع کر دی اور ان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ابو جہل کی سربراہی کے اندر یہ سارے کے سارے کفار اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اور بنو ہاشم کا ہم سوشل بائیکاٹ کریں گے اور ان کو ہم اپنے گھروں کے اندر نہیں رہنے دیں گے۔ مجبوراً جناب ابو طالب نے اپنے سارے خاندان کو بنی ہاشم کو لیا سوائے ابو لہب کے، اور ایک گھاٹی کے اندر جا کر کے انہوں نے پناہ لی، وہیں پہ رہتے تھے۔ اور ان سارے کے سارے قریش نے، جتنے بھی قریش تھے، سب لوگوں نے با اتفاق رائے یہ ایک بل پاس کیا اور اس کے اوپر سب لوگوں نے سائن کیا اور یہ دستاویز لکھی کہ کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے گا، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، اور کوئی شخص ان سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات بات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ اور اس طریقے سے یہ جب اس گھاٹی کے اندر سارے کے سارے لوگ محصور ہو گئے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ بہت اسرت کے اندر اور بہت قسم پرسی کے عالم میں اور بہت زیادہ سختی اور شدت ان لوگوں نے برداشت کی، یعنی 3 سال کا وقت کم نہیں ہوتا، 3 سال تک کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں وہاں جانے دیا گیا، تو کچھ تر گھاس وہ کھا لیا کرتے تھے، یا اس کے علاوہ جو سوکھا ہوا چمڑا ہے اس کو ابال کر کے اسے تناول کر لیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے بہت زیادہ جب پریشان ہوئے اور ان کے بچے، چھوٹے بچے بلک بلک کر کے رویا کرتے تھے، کھانے پینے کی اشیاء جب ان کے پاس نہیں تھی، تو آخرکار زرقانی المواہب میں ہے مسلسل 3 سال تک یہ ہوش ربا سارے کے سارے مصائب اور ساری کی ساری پریشانیاں وہ سارے کے سارے لوگ جب جھیلتے رہے، تو آخرکار کچھ وہ لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جو ابھی کافر تھے، ان سب لوگوں کے اندر خاندانی حمیت جاگ اٹھی، اور وہ سب لوگ اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کیا ظلم ہے کہ ہم تو اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں، لیکن بنو ہاشم کے اندر اتنا زیادہ انہیں عذاب دیا جائے اور اتنی زیادہ وہ مصائب، اتنی زیادہ پریشانی ہم تو برداشت نہیں کریں گے۔ چنانچہ ہشام بن عمرو عامری، زہیر بن امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری، زمعہ بن الاسود وغیرہ، یہ سب کے سب لوگ حرم کعبہ کے اندر اکٹھے ہوئے، اور جناب زہیر جو حضرت عبد المطلب کے نواسے تھے، انہوں نے تو بالکل واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ ایک بہت انہوں نے زبردست قسم کی تقریر کی اور کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے، ہم آرام کے ساتھ زندگی بسر کریں اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور بنو ہاشم کو وہاں پہ بند کر دیا جائے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ بلک بلک کر کے وہ روئیں اور ہم چین کے ساتھ یہاں بیٹھے۔ یہ تقریر سن کر کے ابو جہل نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، بائیکاٹ بدستور رہے گا، تو فوراً زمعہ نے انہیں بہت برے طریقے سے ڈانٹ دیا، اور ڈانٹنے کے بعد پھر اس کو چپ کروا دیا۔ پھر اس کے بعد باقی جتنے بھی لوگ تھے جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا، ان سب لوگوں نے تائید کی، اور تائید کرنے کے بعد پھر کہا کہ وہ جو دستاویز لکھ کر کے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا کر کے رکھی ہوئی ہے اس کو لایا جائے اور اسے چاک کر کے اپنے قدموں کے نیچے روند دیا جائے۔ جناب ابو طالب ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کیڑوں نے اس ساری دستاویز کو چاٹ لیا ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے، بس وہ جگہ باقی ہے اور وہ جگہ محفوظ ہے، اور باقی سارا کیڑوں نے اسے کھا لیا ہے۔ تو آپ اس دستاویز کو کھولیں اور کھول کر کے دیکھیں، اگر واقعی کیڑوں نے اسے کھا لیا ہے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں آپ کے حوالے اپنے بھتیجے کو کر دوں گا۔ اور اس کے بعد جس وقت جا کر کے اس دستاویز کو اتارا گیا، اور اتارنے کے بعد جب اسے دیکھا گیا تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس علم غیب کو ان سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ واقعی کیڑوں نے وہ ساری کی ساری دستاویز چاٹ دی تھی، سوائے وہ جگہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی کا نام تھا۔ پھر اس کے بعد اس دستاویز کو ختم کر دیا گیا، تو اس طریقے سے راحت کا سانس لیا۔ اور جب
نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور یہ سارے لوگ شہر مکہ کے اندر آ گئے، اور ابھی 7-8 مہینے گزرے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے غم گسار چچا جناب ابو طالب ان کا وصال ہو گیا، اور آقا کریم علیہ السلام کو بہت زیادہ رنج ہوا، کیونکہ ابو طالب نے بچپن سے لے کر کے جوانی تک اور اعلان نبوت اور اس کے بعد ہر موڑ ہر مقام پہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام کی بچپن میں پرورش بھی کی ہے اور اس کے بعد ساتھ بھی دیا ہے، اور کوئی بھی وقت نبی پاک علیہ السلام پر آیا تو ابو طالب بالکل چٹان کی طرح سامنے کھڑے رہے، اور ان کا بھی انتقال ہوا، اور اتفاق کا یہ کہ ان کے 3 دن کے بعد جناب ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ خدمت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جس ذات مقدسہ نے کی تھی وہ آپ کے اہلیہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اور پھر خود نبی پاک علیہ السلام کی بڑی خدمت کی تھی، اب ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے کہ یہ ان کے پیارے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غم گسار اور جانثار اس دنیا سے چل بسے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہر مکہ کے اطراف کے اندر جو شہر تھے، قصبہ جات تھے، وہاں دین کی دعوت دینا شروع کی۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے طائف کا سفر کیا۔ طائف یہ ایک جگہ ہے جو ٹھنڈا مقام ہے، وہاں پہ جس وقت آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، اور وہاں جو سردار تھے وہ 3 بھائی تھے، ان کے سامنے جا کر کے آقا کریم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کلمہ پڑھیں اور دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ لوگ مخالف ہو گئے، اور انہوں نے کمینگی کی اتنی حد کر دی کہ وہاں کے اوباش، لچے، لفنگے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے لگا دیے۔ اس سفر میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ بھی ساتھ تھے۔ جب آقا کریم علیہ السلام پہ پتھر مارے جاتے، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے آتے، وہ بھی لہو لہان ہو گئے، اور ان کا بھی سارے کا سارا بدن زخمی ہو گیا۔ اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک باغ کے اندر تشریف لائے، جو باغ کا مالک تھا وہ کافر تھا، عتبہ بن ربی، لیکن وہ خاندانی حمیت اس کے اندر جاگ اٹھی، اور اس نے اپنا غلام جو داس نام نصرانی تھا اس کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ جاؤ یہ خوشہ انگور کا دیا کہ یہ ان کی بارگاہ میں پیش کرو۔ آقا کریم علیہ السلام نے پانی پیا، وہ انگور تناول فرمائے۔ انگور کھانے سے پہلے آقا کریم علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو فوراً یہ جو غلام تھا جو دین عیسوی کا ماننے والا تھا، انہوں نے کہا کہ اس دیار و امسار کے اندر لوگ یہ تو نہیں کہتے ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے اسے دین کی دعوت پیش کی تو وہ دامن اسلام سے وابستہ ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ مدارج النبوہ کے اندر زرقالی علی المواہب کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے، اور واپس آنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے پھر ایک مقام حرا پہ کچھ دن قیام کیا، اور اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام پھر واپس تشریف لائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ایک بات بتائیں کہ جب غزوہ احد ہوا تھا نا، تو میدان احد کے اندر جہاں پہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، بڑا نقصان ہوا تھا مسلمانوں کا، اس سے سخت دن بھی کوئی تھا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں عائشہ، اس سے سخت دن وہ تھا جب میں طائف کے میدان میں گیا تھا، اور وہاں پر جس وقت میرے اوپر اتنے زیادہ پتھر برسائے گئے کہ میرا پورے کا پورا بدن لہو لہان ہو گیا۔ اتنے میں ایک مقام پہ پہنچا تو حضرت جبریل امین بادلوں میں آئے، اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر یہ پہاڑوں کا فرشتہ آ رہا ہے، اور وہ آ کر کے آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو اکٹھا کر دیتا ہوں اور طائف والوں کو پیس کر کے رکھ دیتا ہوں۔ تو میں نے اس کو منع کر دیا کہ ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ ہوں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے، جو دین کے داعی ہوں گے، دین کے مبلغ ہوں گے، جو توحید کا اقرار کرنے والے ہوں گے۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام کے اوپر اتنا زیادہ ظلم و ستم کیا، اور نبی پاک علیہ السلام کا صبر
حضور علیہ السلام کا تحمل یعنی اتنا کچھ برداشت کرنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے ضرر بھی نہیں کی، اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کے اوپر اس طرح کے عذاب جو فرشتے لانا چاہ رہے تھے اس کو بھی نبی پاک علیہ السلام نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو ہدایت دے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے متعدد قبائل جو عرب کے تھے ان سب کو دین کی دعوت دی، لیکن ہر مقام پہ جو بازار لگتے تھے وہاں اور جو میلے لگتے تھے وہاں بھی حضور پہنچ جاتے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے، لیکن ابو لہب ہر جگہ پہ جاتا اور جا کر کے وہ اس طرح بکواس کرتا، حضور علیہ السلام کے خلاف بولتا، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے یہ سلسلہ جاری و ساری رکھا، اور اس طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے لے کر کے 13 سال تک شہر مکہ کے اندر و اطراف مکہ کے اندر دین کی دعوت دیتے رہے۔